میں آیات پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم او یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ما سوا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پس بے شک وہ تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں تو اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں تو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں، اپنی قوم سے بھی مامون رہیں۔ جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنے کی آگ بھڑکائی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑ لو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ کفار کے حوالے سے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف جہاد کو واجب قرار دے دیا ہے، مگر جب کفار کے ساتھ معاہدہ ہو یا انہوں نے تم سے قتال کرنا ترک کر دیا ہو تو پھر ان کے خلاف قتال کرنا واجب نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن کافروں سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا، یا پھر سورہ توبہ میں موجود ہے کہ ان سے جن کا معاہدہ ہوا اور جن کافروں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیا اور وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، ان سے نہ لڑنے کا حکم۔ یا پھر اس آیت پاک کی ایک اور تفسیر یہ ہے، وہ مسلمان کفار سے جہاد نہ کریں، نہ ہی وہ ہجرت کریں کہ جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہوں، تو رشتہ داریاں جب ہوں گی تو ان کے لیے وہ معذور کہلائے جائیں گے جو مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کے خلاف جنگ اور جہاد کرنے کا طریقہ قرآن حکیم نے کوئی بھی مقرر نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب قیدی بن کے آئے، اسلام قبول نہیں ہوا تھا، رشتہ دار تھے نا، سگے چچا تھے، تو ساری رات یہ بیڑیوں میں تھے، تو ساری رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹیں بدلتے رہے کہ میں سکون سے کیسے سو جاؤں جب میرے چچا نے بیڑیاں پہن رکھی ہیں، تو رشتہ داری تھی۔ تو اس وقت یہ بھی ایک چیز اس میں موجود ہے کہ ظاہر ہے جب ایک رشتہ دار آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دل میں ایک محبت آ جاتی ہے۔ یہاں پر صرف ان سے لڑنے کا حکم جو ہے، وہ جہاد کا حکم جو ہے، وہ اس کو ترک واجب کہا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پھر ان سے دوستیاں یاریاں نبھائی جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تڑپنا، چونکہ آپ نبی ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس تڑپ کو دیکھا، چچا کی محبت کو دیکھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے، ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، اور وہ اپنے گروہ کے ساتھ بھی، اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں، اور جب بھی فتنے کی کوئی بھی آگ بھڑکائی جاتی وہ اس میں کود پڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے آتے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ معاملات بھی کرتے، تجارت بھی کرتے۔ جب اپنے لوگوں کے پاس چلے جاتے تو وہ کیا کرتے؟ انہی کے طرز پر رہتے، بلکہ جب وہ ان کے لوگ ان کو بتوں کی پوجا کے لیے بلاتے وہ پوجا بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں نمازیں، اور دوسری طرف انہوں نے بتوں کی پوجا۔ یہ منافقین تھے جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ایسے گروہ کو پاؤ گے جو تمہارے ساتھ بھی امن میں رہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہتے ہیں۔ یہ تہامہ کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہ قتال کریں گے، نہ ہی ہماری قوم آپ سے قتال کرے گی، لیکن یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ہم تک حضور کے پاس امن سے رہیں، صحابہ کرام ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بنے، ہمارے مال میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا، لیکن جب ان کے لوگ یعنی کافر مشرک وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی پروپیگنڈا کرتے تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، پھر وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تو اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین کا گروہ ہے، ان قریب تم ایسا گروہ پاؤ گے، اور یہاں پر مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ ایسے گروہ کو جب پالو تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ پہلی آیت میں بتا دیا کہ جہاد واجب ہے، لیکن کہاں پر ترک واجب کیا جائے گا، اور یہاں پر مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔